الأنبياء والمرسلين وآله والطيبين والطاهرين الإمامين النجيبين الشريفين سيدنا ونبينا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو شب برات کی رحمت برکت فضیلت مبارک ہو. آپ یہاں تشریف فرما ہے. اللہ ہم تمام کی مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم تمام کی بھی فرما دے. اللہ تمام اسلام کی مسلمانوں کی فرما دے. ابھی آپ نے بیان سنا مجھ سے قبل حافظ عثمان نوشبندی صاحب کا جو میرے پہلو میں بیٹھے. ابھی آپ نے نعت شریف بھی سنی. اس کا آخری اشعار بڑا بہترین تھا. چمک اٹھی ہماری قسمت نبی کے در سے علی کے در سے. بے شک یہی بات ہے. آپ اندازہ لگائیں آج کی جو رات ہے نا یہ وہی رات ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا آپ نے دیکھا کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ ہم ایگزام لکھتے کبھی یہ بتایا گیا کہ تم جو ایگزام لکھ رہی تمہارا جو پرچہ ہے تمہارا جو پیپر ہے اس مقام پر اس مکان پر اب اس کو جانچا جا رہا ہے. کبھی ہوتا آپ بتائیں؟ اس لیے ہی نہیں ہوتا کہ اگر وہ معلوم ہو جائے تو لوگ وہاں پہنچ جائیں گے اور پھر جو جانچنے والا ہے جو آپ کو نمبریں دینے والا ہے جو آپ کا پیپر جانچنے والا ہے آپ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور بولیں گے بھئی مجھے آپ پاس کر دو کیونکہ میرا اگر امتحان غلط لکھ دیا اگر میں پیپر غلط لکھ دیا اگر میں پرچہ غلط لکھ دیا تو آپ کیا کرنا آپ مجھے پاس کر دو. تو اس لیے بتاتی نہیں گورنمنٹ کہ آپ کا پیپر کہاں جانچا جا رہا کب جانچا جا رہا کس مقام پہ جانچا جا رہا. لیکن یہ نبی ہے. آپ اندازہ لگائیں اللہ قرآن کریم میں فرما رہا بالمومنین رؤوف الرحیم. یہ وہ ہے جو رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ رؤوف اور رحیم نبی کی ہم امتی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے راز فاش کر دیا. آپ نے بتایا میرے امتیوں شعبان میں ایک رات ہے نصف شعبان المعظم کی رات ہے. تمہارے تمام اعمال اللہ کے پاس اس رات پیش ہونے والے ہیں. آپ بولو کیا بڑی بات ہے. اب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں کیوں روزہ نہ رکھوں کہ آج کی رات میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں اور میں روزے سے ہوں اللہ خوش ہو جائے گا. اور پھر میں کیوں نہ اللہ کی عبادت کروں. اگر آپ دیکھیں ہمارے گناہ اللہ کے پاس پیش ہوں گے ہم مسجد میں ہوں گے ہمارا سر سجدے میں ہوگا ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوں گے. اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے فرشتوں یہ کس کا نامہ اعمال ہے؟ بلے فلاں بن فلاں کا. بلے اب کیا کر رہا؟ بلے اللہ اب تیرے کو پکار رہا. ہو سکتا اللہ ہمارے اس سجدے کے طفیل میں ہماری بخشش کر دے. یہ ہونا ہے نا. اللہ کے حبیب نے اس لیے ہی بتایا آج کی رات فاش کر دو. اب شب قدر چھپا لیا. بھئی حکمت ہے نا. شب قدر نہیں بتائی. اللہ کے حبیب نے بتائی تو کیا بتائی کہ بھئی شب برات بتائی. یہ وہ رات ہے رحمتوں والی رات ہے. یہ فضیلت والی رات ہے. یہ مغفرت والی رات ہے. یہ نجات والی رات ہے. آپ دیکھیں کہ بھئی اگر آج کی رات پکار لے بھئی اتنے اعمال ہمارے نہیں معلوم. ہم تو گناہگار سیاہکار خطاکار ہیں. لمحہ ہمارا گناہوں میں مبتلا ہے. ہم لمحہ گناہوں میں مبتلا ہے. لیکن اگر اللہ آج کی رات اس طفیل میں نبی نے جو ہاتھ اٹھایا تھا بقی میں آج سے 1400 سال پہلے اس کے طفیل میں ہمارے اس اہتمام کے طفیل میں ہو سکتا اللہ ہماری بخشش کر دے. اور ہماری تو یہ یقین ہے کہ اللہ بخشش کر دے گا. کیونکہ دیکھیں آپ کوئی عمل حقیر نہیں جاننا ہے.
چھوٹے سے عمل کو بھی حقیر نہیں جاننا ہے. وَمَن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا کم سے کم چھوٹے نیکیوں کو بھی حقیر مت سمجھو. بھئی کس وجہ سے حقیر سمجھ گئے؟ میں نے جمعے میں آپ سے کہا تھا کہ بھئی شرک، بدعت، فلاں فلاں فلاں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی آج کی رات اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ان کی بخشش کرے گا، ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا. جن کے لیے دوزخ متعین کر دی گئی، جن کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ برات، یعنی جہنم سے آزادی کر دے گا. تو آپ دیکھیں کہ بھئی یہ وہ رات ہے کہ اگر اس کا اہتمام کیا جائے، اگر اس رات میں نیکی کی جائے، بھئی پریشانی کیا ہے؟ بھئی ہم مسلمان ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کی نیکی میں مدد نہیں کریں گے تو کون مدد کرے گا؟ بھئی کون مدد کرے گا؟ ہم نیکی سے یہ لوگوں کو روکیں گے. اب ہم وہ بن گئے کہ آدمی رات میں جاگ کے اللہ کو پکار رہا، اے اللہ تو راضی ہو جا. ہم بولیں گے چل بدعت ہے، گھر کو جا کے سو جا. بولے یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ نبی کا امتی ہے جو لوگوں کو روک دے، دعا سے روک دے، سجدوں سے روک دے، اللہ کو پکارنے سے روک دے. ہمارے نوجوانوں کو یہ بتائے کہ بھئی آج کچھ نہیں ہونے والا، آج کچھ نہیں. آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے حبیب ہے، ایک رات میں میرا نبی اگر عبادت کر دیا، اللہ کی عزت کی قسم وہ سنت رسول ہو گئی. میرے نبی نے خبرستان جا کے بتایا کہ ہم اپنے مرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. بتا دیا میرے امتیوں، قیامت تک یہ رات آئے گی، تم بھی قبرستان جانا، اپنے جو مرحوم گزر چکے ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا، جا کے وہاں پر ان کی مغفرت کی دعا کر دینا. بھئی اس سے بڑی کیا بات ہے؟ کیسا نبی ہے کہ جو دنیا سے گزر چکے ان کو بھی بتا رہا کہ ان کو بھی نہیں بھولنا ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کا سامان کرنا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے، ان کے بھی اس جگہ پہ جانا ہے جہاں وہ مدفن ہے، ان کے قبور کو جا کے ان کی زیارت کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ شرک، پھر اللہ کے حبیب نے بتایا 5 ایسے آدمی، اللہ محفوظ رکھے آپ ہم تمام کو، تمام مسلمانوں کو، 5 ایسے آدمی جن کی مغفرت آج رات نہیں ہوتی. ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے. اب تمام اجماع تمام لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو اس ہولیے میں اس مسجد میں نماز پڑھتے یہ لوگ مشرک ہیں. اللہ کی عزت کی قسم آپ اندازہ لگائیں، موت جس کو آتی ہے وہ بندہ ہوتا، وہ اللہ نہیں ہوتا. خبر جس کی بنتی وہ بندہ ہوتا، اللہ نہیں ہوتا. ہم ولیوں کی خبروں کو جا کر یہ اعلان کرتے، سنو یہ معبود نہیں، یہ بندہ ہے. بھئی ہم کہاں سے شرک کرنے والے ہو گئے؟ بھئی جس کو موت آتی نعوذ باللہ وہ اللہ نہیں ہوتا. ہم تو یہ بتا رہے عمل سے، ہم یہ بتا رہے چل کے بتا رہے کسی مزار پہ جا کے سنو یہ اللہ نہیں ہے، یہ پیدا بھی ہوا ہے، یہ دنیا سے بھی گزرا ہے اور اس خبر میں مدفن ہے، یہ بندہ ہے اللہ کا، مگر تم ہم سے بڑا نیک ہے. اس وجہ سے ہم یہاں جمع ہے. اس وہاں جانے سے شرک نہیں ہوتا. شرک کی کئی اقسام ہے. شرک فی ذات ہے، شرک فی صفات ہے. آپ دیکھیں ذات وہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے. اللہ کی عزت کی قسم اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا نماز نہیں پڑھتا. اللہ کی عزت کی قسم جو انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما من المشرکین پڑھنے والا اللہ کی ذات میں کسی کو شرک نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ جب آپ دیکھیں یہ معمولی بات ہے، معمولی بات کہ ہم بچی کی شادی کرتے نا تو ہم کیا کرتے؟ روکے بھی چھاپتے، ہم شادی خانے کو بھی جاتے، ہم پکاتے بھی. اب ہمارے اعمال سے اب ہمارے چند بھائیوں کو یہ پریشانی ہے کہ نہیں آپ مان رہی نہیں شرک، بلکہ لیکن آپ کی حرکات و سکنات سے ایسا محسوس ہو رہا کہ آپ بارگاہ میں جا کے ایسا کھڑے ہو جا رہے، کسی کا ہاتھ چوم لے رہے، کسی کی فلاں کر لے رہے، تو آپ کے حرکات و سکنات سے شرک محسوس ہو رہا، وہ اللہ محسوس ہو رہا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی یہ ایک معمولی بچی ہے، معمولی عورت ہے، اگر اس کا باوا رقعہ بھی چھپایا، اس کا باپ شادی خانے میں پکا بھی لیا اور اس کے بعد میں یہ بتایا کہ سنو میری بیٹی گھر سے چل کر یہاں آئی، میں رقعہ چھاپا وہ دیکھی، میں پکا بھی لیا، میں تم کو بلا بھی لیا. اب
بس یعنی اب قاضی آ بھی گیا، نکاح پڑھا لیا، اب میں جا کے اس سے کیا پوچھوں کہ فلاں بن فلاں سے تمہارا نکاح قبول ہے، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچی کا چل کے آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ راضی ہے، میرا پکانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ راضی ہے، اور میرا یہ اہتمام اس بات کی علامت ہے کہ وہ راضی ہے۔ تو آپ بتائیے نکاح ہوگا؟ لوگ کہیں گے بھئی مولانا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بچی یہ نہ کہے کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے مہر میں اسے قبول کرتی ہوں، وہ اس کا مرد نہیں ہوتا۔ ایک لڑکی، ایک عورت جب تک اپنی زبان سے یہ نہ بولے میں نے اسے قبول کیا، وہ اس کا مرد نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں جب تک ہم زبان سے نہیں بولیں گے کہ نعوذ باللہ یہ معبود ہے، وہ معبود نہیں ہوتا۔ کوئی بارگاہ ہماری معبود نہیں ہوتی، کوئی جھنڈا ہماری معبود نہیں ہوتا۔ بھئی کیسے ہو جائے گا آپ بتائیے؟ ہم قبول ہی نہیں کریں نا۔ بچی قبول نہیں کی تو اس کا شوہر نہیں بن رہا، ہر کوئی ہمارا اللہ بن جا رہا، کوئی معبود بن جا رہا، کبھی جھنڈا بن جا رہا، کبھی خبر بن جا رہی، کبھی مرشد بن جا رہا، کبھی کھانا بن جا رہا۔ آپ دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ علم کی کمی یہاں پر لے کے چلے گئی، علم کی کمی یہاں پر لے کے چلی گئی کہ بندے کو اللہ سے اللہ سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کو اللہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، ایک جو شرک کرے گا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ میں آپ سے بتاؤں کہ آج کی رات ہے، اگر ماں باپ سے نافرمانی ہو گئی، بندے ہیں تو اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے قدموں کو پکڑ لو، ان کے قدموں کو پکڑ لو۔ اگر دنیا سے جا چکے تو ان کی مزار پر جاؤ اور ان کی طرف سے مغفرت طلب کرو اور دعا کرو اللہ سے کہ اللہ کہ ان کی مغفرت کر دے، اور ان سے میں نے جو بدتمیزی کی تھی اور جو ان کی عدل حکمی کی تھی مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اور دوسرا شرابی، آپ دیکھیں ہمیں سمجھ سے یہ لفظ آتے ہی ہم میں کوئی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم اس مہینے میں بھی ہے، اس کے بازو مہینے میں بھی ہے، اس کے بغل کے بازو مہینے میں بھی ہے۔ ہمارا کام ہے روکنا۔ اگر آج کی رات ہے تو مغفرت کی طلب کریں گے نا تو دعا کرنا کہ اللہ جو شرابی ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کو شرابی سے کیا کر نمازی بنا دے۔ اگر یہ دعا کریں گے، یہ ضرورت ہے، آپ کی میری ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب ہم سے پوچھیں گے تیرے کو تو توفیق دیا تھا، تیرے کو تو توفیق دیا تھا، تو کیا کیا؟ کیا روکا؟ ارے یا رسول اللہ معلوم نہیں تھا، ارے دعا تو بھی کیا، دعا کیا۔ ان کے لیے تیرے دل میں کیا تھا؟ تیرے دل میں ان کے لیے ہمدردی تھی نہیں تھی؟ تو آج کی رات آپ دیکھ اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو جائے تو تم دوسروں کے لیے دعا کرو، اللہ خود بخود تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ تو آج کی رات وہ بات ہے۔ آپ دیکھیں پھر تیسری کون ہے؟ وہ جو خطا رحمی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں سے توڑنے والا، لوگوں میں صلہ رحمی نہیں کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی۔ شب برات جیسے شب برات میں اگر بخشش نہ ہو تو پھر فائدے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں تو صلہ رحمی کرنا، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے خاندان والوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ امت محمدیہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم وہ امت ہو جو خیر کی طرف بلانے والی۔ ہم خیر کی طرف بلانے، اللہ اس کتاب سے ہم کو نواز رہا کہ حبیب یہ جو آپ کی امت ہے یہ خیر کی طرف بلانے والی امت ہے۔ تو ہم کون ہیں؟ خیر کی طرف بلانے والے۔ آج کی رات نیت کر لیجئے۔ اب یہاں سے نکلے، پھر بانگڑے ڈبے پہ گئے، پھر ہوٹل میں گئے، پھر چورستوں پہ گاڑی چلائے۔ نوجوانوں میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ہم بدنام ہو گئے کہ ہمارے بچے باہر گاڑی ایسی چلاتے کہ لوگ، پولیس بھی پریشان ہے، پڑوسی بھی پریشان ہے، لوگ بھی پریشان ہے کہ بھئی ان کی جاگنے کی رات آئی تو یہ لوگ نہ مسجد میں ملتے، نہ یہ لوگ کسی اپنے گھروں میں سر بسجود ہوتے، بلکہ چورستوں پہ ہوتے، گاڑی دوڑاتے ہوئے ہوتے، پان کے ڈبوں پہ ہوتے۔ آج کی رات برات ہے، برات۔ آج مغفرت طلب کر لو، اللہ مغفرت کر دے گا۔ آپ دیکھیں کون ہے بھئی، وہ اللہ ندا دے رہا۔ بعد نماز عصر، ایک روایت بعد نماز مغرب، اب آسمان پہ ندا چل رہی، فرشتوں سن لو، اور میں اعلان کر رہا ہوں، ہائے کوئی رحمت طلب کرنے والا، میں اس کو رحمت سے نواز دوں۔
ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں. ہے کوئی رزق کا طلبگار، میں اس کو رزق دے دوں. ہے کوئی بیمار، اس کو میں شفا عطا کر دوں. آپ دیکھیں اللہ پکار رہا ہے، پکارا سخی، وہ سخی پکار رہا جو سخاوت میں اقتدا ہے. اس جیسا کوئی سخی نہیں ہے، میرے اللہ جیسا کوئی سخی نہیں، میرے اللہ جیسا کوئی رحمان نہیں، میرے اللہ جیسا کوئی ستار نہیں. وہ سخی، وہ ستار. آج کی رات آواز دے رہا ہم جیسے گناہگاروں کو کہ اے میرے حبیب کی امت، آ جاؤ آ جاؤ، میں مغفرت طلب کر لو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. مجھ سے رحمت طلب کر لو، میں تم کو رحمت سے نواز دوں گا. آج کی رات ہے نا، آج مسجد میں بیٹھے، اللہ گھر میں جائیں، اپنی عورتوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں. میں آپ کو پھر ایک بات کی بات کر دوں کہ آج کا نوجوان بڑا پریشان ہے یہ واٹس ایپوں سے، یہ تمام چیزوں سے کہ بھئی آج کون جاگے تھے، کب جاگے تھے. رسول اللہ یعنی شب برات کی جو ابھی آیات میں نے پڑھی، سورہ دخان کی آیت کہ لیلۃ المبارکہ، یہ مبارک رات ہے، فیہا یفرغ کل امر حکیم. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں آج کی رات ہے، ہم رزق تقسیم کر دیتے ہیں، ہم رزق میں وسعت عطا کر دیتے ہیں. بھئی رزق میں وسعت چاہیے نا، ہم پریشان ہیں. ہر آدمی بولتا کہ بھئی صاحب دعا کیجئے، آج کر لو دعا، آج کر لو، آج اپنی یہ جبین سجدے میں ڈبا دو. اور اللہ آپ دیکھیں کہ سب کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا آسان ہے، اس لیے کہ وہ الرحم الراحمین ہے. اپنے حبیب کا واسطہ دے دو، آل رسول کا واسطہ دے دو، صبر والوں کا واسطہ دے دو، جن سے وہ راضی ہے اس کا واسطہ دے دو. اور اپنی پیشانی سجدے سے مت اٹھاؤ اور بولو کہ اے اللہ تو ایسا کر دے کہ جیسے میں ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تھا، گناہوں سے مبرہ صاف و پاک، مجھے ویسا کر دے. تو اللہ کیا کر دیں گا؟ ویسے ہی پاک و صاف کر دیں گا. دیکھیں آج کی رات ہے، پھر اس کے بعد میں کسی لیے رکھا ہوں گا بھئی شب برات ہے نا. بھئی کس وجہ سے اللہ اس شعبان میں یہ برات رکھا، رمضان میں رکھ سکتا تھا. یہ مہینہ بھی آپ صاحب نے بھی بتایا کہ یہ مہینہ کس کا مہینہ؟ میرے نبی کا مہینہ. کس کا مہینہ؟ میرے نبی کا مہینہ. تو اللہ کے حبیب کی یہ چاہت ہے، اللہ کے حبیب کی یہ مرضی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے میرے امتی اس رات کو پالے، جاگ لے اور گناہوں سے، برائیوں سے پاک و صاف ہو جائے. یہ نبی کا منشا ہے، یہ ہمارے نبی کا منشا ہے. یہ رات دے کے بتایا کہ میرے امتیوں جاگ لو، کیونکہ اب رمضان آنے والا ہے. جب تم رمضان میں آ جانا تو گناہوں سے پاک و صاف آ جانا. جب تم رمضان میں آ جانا تو تمام نیکیوں کے ساتھ آ جانا. جب رمضان میں آ جانا تو ایسے آنا کہ تم کو دیکھ کے فرشتے کہیں کہ یہ نبی کا امتی آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں اسی لیے ہی دی گئی. یہ رات میں حکمت ہے، حکمت. اس رات میں جتنی بڑی حکمت ہے کسی رات میں نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے بتا دیا کہ آج کی رات کے کون بنو کلب کے، بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کے گناہوں کو اللہ بخش دے گا. کوئی دیکھا؟ اب دیکھیے بالوں کے برابر کتنا بڑا یعنی رحمان میرا اللہ ہے، مغفرت کرنے والا میرا اللہ ہے کہ اپنے حبیب کی امت کو رمضان آنے سے پہلے گناہوں سے، برائیوں سے پاک و صاف کرنے کا ارادہ کر لیا. اتنی بڑی رات ہے، آپ اندازہ لگائیں. آج کی رات جاگ لیجئے، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے. میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہ وہ رات ہے اللہ کے حبیب نے قبرستان جا کر قبروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر دعا کر کے بتایا کہ میرے امتیوں کسی قبرستان میں جا کے کسی قبر پر کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھانے سے شرک نہیں ہوتا. یہ بتایا میرے نبی نے. اور پھر بتایا ممبر پہ، ممبر رسول تھا، میرے نبی تشریف فرما تھے. میرے نبی نے کہا مجھے قطعی اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے. بھئی ڈاکٹر یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ بھئی کسی کینسر کو یہ کینسر نہیں ہے، کسی بیمار کو اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ نبی نے بتا دیا میری امت ہرگز شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. اتنی بڑی خوشخبری ہے، آپ اندازہ لگاؤ. اس کے بعد میں اگر ہم پہ شرک کے فتوے لگے، فتوے لگانے والے لگا لو، کیونکہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نبی کا ہے، نبی کی حدیث ہے کہ ہم شرک نہیں کر سکتے. دنیا جمع کر سکتے ہیں لیکن شرک نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے حبیب نے یہ بتا دیا. آپ دیکھیں پھر کیا بات ہے کہ بھئی کل اب یہ اعمال ہے،
میں اور ایک بتاؤں آپ کو، یہ سب میں بڑی بات ہے کہ بھئی شب معراج ملی، شب برات میں آپ جاگ رہے ہیں، الحمدللہ آپ یہاں بیٹھے نبی کا ذکر سن رہے ہیں، نبی کی نعت سن رہے ہیں، قرآن کریم کی آیاتیں سن رہے ہیں، آپ بیان سن رہے ہیں، آپ نے نیت کر لی کہ آج رات جاگیں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے، نیت کر لی نا، انشاءاللہ بولیے بھئی آپ نے نیت کر لی، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اعمال محفوظ کیسے رہیں گے، میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا رات کا جاگنا کہ علامت کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نیکی کرو گے نا تو نیکی کرتے جاؤ، نیکی میں حریص ہوتے جاؤ، یعنی حرص کرتے جاؤ نیکی میں۔ لیکن میں تم کو بتاؤں کہ پانچ چیزیں آج جاگ رہی، نماز پڑھ رہی، ہم نے روزہ رکھا، یہ قبول ہوئی نہیں ہوئی اب دیکھیں، یہ تو اللہ کو معلوم، لیکن اللہ کا حبیب ہے مولا کائنات علی مرتضی علیہ السلام نے اس کو روایت فرمائی کہ آپ کوفے میں تھے، آپ نے منبر پر فرمایا کہ سنو میں تم کو بتاؤں، نیکی کرو، اس کے بعد میں پھر اپنی نیکی کی طرف دیکھو کہ وہ قبول ہوئی نہ ہوئی۔ تو ایک شخص اٹھا بولا مولا کیسے معلوم ہو کہ ہماری نیکی قبول ہوئی نہ ہوئی؟ تو اب بڑی مزے کی بات ہے، سن لیجئے۔ پھر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، روایت مولا کائنات کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا سنو، جو شخص نیکی کرے اور اس کی نیکی قبول ہو جائے، اللہ اس کے چہرے پہ نور نازل فرما دیتا ہے۔ اس نور سے ہم کو یہ پتا چل جاتا کہ بھئی ہماری نیکی قبولیت کی طرف چلے گئی، یہ دیکھ لینا۔ اس کے بعد وہ پانچ باتیں، بولے دوسری بات کیا ہے؟ بولے اس کا دل اطمینان والا ہو جاتا۔ جس کے دل میں اطمینان نہیں، آپ اندازہ لگائیں اس کی نیکی قبول نہیں۔ ہاں دل میں اطمینان آ جائے کہ بھئی چاہے کچھ بھی کاروبار ہو، چاہے کسی بھی یعنی دور سے گزرے، دل میں یہ بات آ جائے کہ میرے اللہ بڑا ہے اور میرا اللہ میرا والی ہے، اور نبی کے صدقے میں، آل رسول کے صدقے میں ہم نا امید نہیں ہوں گے۔ جب یہ بات آ جائے دل میں تو سمجھنا کہ ہمارے نماز قبول ہو گئی، ہمارا یہ جاگنا قبول ہو گیا۔ کل کی دن جب آئیں گا اور جب آپ کے دلوں میں یہ اطمینان رہے گا، چاہے کچھ ہو جائے، اگر دل میں یہ اطمینان رہے کہ بھئی اللہ بڑا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سمجھ لینا کہ یہ نیکی قبول ہو گئی۔ بولے تیسری علامت یہ ہے کہ آپ کے جسموں میں طاقت آ جاتی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب نیکی قبول ہو جاتی نا تو کیا ہوتا؟ روح کو طاقت ملتی، جب روح کو طاقت ملتی تو جسم طاقتور ہو جاتا، ضعیف نہیں رہتا۔ ضعیف ہو کے بھی اس سے آپ ہاتھ ملائیں، اس سے آپ بات کریں۔ اب جب وہ ذکر میں بیٹھے، وہ جب نماز میں بیٹھے تو ایک ایسی کیفیت ہوتی کہ بھئی اس جیسا کوئی نور جب آ جاتا تو بولے مجھ میں جو نور ہے، جو طاقت ہے، اب مجھ جیسا نور اور طاقت شاید کسی میں نہ ہوگی۔ یہ ایک ایمان میں یعنی کیا ہوتا؟ ایمان کی طاقت آ جاتی۔ جب ایمان کی طاقت آ جاتی تو جسم کمزور نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں یہ اس کے بعد میں پھر بتایا کہ آخری علامت کیا ہے کہ چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کا بندے کا دل اپنے بھائی مسلمان بھائی کی یعنی کس کے لیے دھڑکتا کہ بھئی اس کو مجھ سے کچھ نفع پہنچ جائے۔ جب آپ کے دلوں میں یہ بات آئے کہ اللہ مجھ سے نفع مل جائے، میرے مسلمان بھائیوں کو مجھ سے کیا ہو جائے؟ فائدہ پہنچ جائے، آپ کی زبان سے پہنچ جائے، آپ کے مشورے سے پہنچ جائے، آپ کی عقل سے پہنچ جائے، تو یہ سمجھنا یہ آپ اپنے اندر اگر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ مجھ سے لوگوں کو فائدہ مند پہنچا دے اور مجھ کو وہ بنا دے کہ لوگوں کو مجھ سے فائدہ ملے، تو سمجھنا کہ نیکی قبول ہو گئی۔ آخری علامت اللہ کے حبیب نے بتائی، اگر تمہاری نیکی قبول ہو گئی تو تم کیا سمجھنا کہ دیکھ لو کہ میں تمہارے، اللہ پاک فرما رہا میں تمہاری محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، تو سمجھ جانا کہ نیکی قبول ہو گئی۔ اگر اتنی باتیں پیدا نہ ہو تو پھر اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ وہ عمل کرنے والا بنا جس سے نیکی قبول ہو جائے، کیونکہ آج کی رات ہے نا، آج کی رات اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے، آج سرب سجود ہونے والی رات ہے۔ آج ہمارے پچھلے جتنی زندگی گزری آپ دیکھیں کل من علیہا فان، کیا ہوا جو ہمارے ساتھ تھے وہ سال آج نہیں ہے،
ماں باپ جس کے گزر گئے ان سے پوچھئے، دوست احباب جس کے گزر گئے ان سے پوچھئے، جن کے خاندان میں موت ہو گئی ان سے پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ میں آج ہمارا والا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ بھی ہو سکتا وہ سال ہم نہ ہوں گے، اس لیے اس رات کو غنیمت جانیے اور اللہ کو راضی کر لیجئے۔ اب جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم اللہ ایسا کر دے گا کہ ہر نعمت پہ شکر ادا کرنے والا بنا دے گا۔ جب زبان شکر کرنے والی بن جائے اور زبان ذکر کرنے والی بن جائے تو سمجھ لینا اللہ راضی ہو گیا۔ تو اس زبان پہ شکر اور اس زبان پہ ذکر الہی بڑی بات ہے۔ باتیں تو بڑی ہیں، میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر اللہ کو یاد کر لینا، سر سجود ہو جانا، چاہے گھر ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے کوئی بارگاہ ہو، اگر قبرستان بھی جانا ہے تو وہاں بھی جا کے دعا کرنا، کسی مسجد میں بھی بیٹھنا دعا کرنا، چھوڑنا نہیں، کیونکہ جانتے نہیں ہم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں قطعی کہ بھئی اللہ ہمارے ساتھ یعنی ہماری عمر کتنی رکھا۔ ہم نے بھی یاسین شریف پڑھی، آپ دیکھیں 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھی کہ اب ایک عمر درازی کے لیے، ایک رزق میں وسعت کے لیے، ایک جہنم سے آزادی کے لیے۔ آج کی رات ہے جہنم سے آزادی کی، رزق میں وسعت آج کی رات ہے۔ آج کی رات وہ نور والی رات ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو جو غریب ہے وہ امیر ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے بیمار کو شفائے کلی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں جو آدمی گناہگار ہے اللہ اس کو نیکوکاروں میں شمار کر دے۔ آج کی رات ہے، اللہ سے دعا کریں گے، میں بھی نیچے آؤں گا، ہم قبلے کی طرف رخ کریں گے اور پھر اس کے بعد میں 2 زانوں ہو کے ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ بسم اللہ۔